آزاد کشمیر میں نئے جنگلات کے حوالے سے آرڈیننس پاس کیا گیا، جس کے تحت آزاد کشمیر میں جنگلات کی کٹائی اور جنگلات سے متعلقہ لکڑی کی ٹریولنگ پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ جہاں اس عمر سے جنگلات کا کاٹنے کا جو سلسلہ بند ہوا ہے، وہاں لوگوں کے کچھ مسائل ہیں کہ ان کو گھریلو استعمال کے لیے لکڑی کی ضرورت ہے، اس پہ چونکہ پابندی تو ان کو مسائل کے سامنے، اور لوگ اس حوالے سے بڑا شور بھی کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے جب رابطہ کیا ناظم مظفر آباد ڈویژن ارشد خان صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ شکریہ۔ اس حوالے سے چونکہ پابندی کے تناظر میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ جب یہ پابندی نہیں تھی، اس سے پہلے درختوں کی کٹائی کا روزانہ کی بنیاد پہ شکایات آ رہی تھیں کہ درختوں کی کثیر تعداد میں کٹائی ہو رہی ہے اور جنگل ہمارے پہ اوور برڈن ہے، سمگلنگ کے شکایتیں موصول ہو رہی تھیں۔ آرڈیننس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں میں یہ احساس تو پیدا ہوا کہ یہ چیز ایک جرم ہے۔ دوسرا، دیگر ادارجات میں بھی یہ ہوا کہ درخت کاٹنا ایک جرم ہے۔ اس سے پہلے اس کو اتنا بڑا کوئی جرم سمجھا نہیں جاتا تھا۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آرڈیننس کا نفاذ جو ہے وہ محکمے کی ریاست کی بہتری کے لیے ہمارے جنگلوں پر اس کا بہت اچھا پازیٹیو افیکٹ آیا۔ جہاں تک لوگوں کی بات ہے، یہ درست ہے کہ لوگوں کی ضروریات، لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ کچھ ہمارے فارسٹ ایکٹ میں جو ہمارا فارسٹ ریگولیشن ہے 1930 کا، اس میں لوگوں کے کچھ رائٹس تھے، کچھ کنسیشنس تھیں۔ ٹی ڈی کوٹا تھا، ان کے لیے فیول ووڈ کی کلیکشن تھی، اس طرح جو ٹیبلٹس ہے وہ اس کو ہٹانا تھا، وہ ساری ان کے رائٹس تھے۔ وہ رائٹس کچھ تھوڑے سے ان کے کم ہوئے ہیں۔ جو لوگوں کے مسائل آ رہے ہیں وہ ہم نے اپنی طرف سے جو ہمارے لیول پہ محکمانہ ہماری اپنی سفارشات تھی گورنمنٹ کو ارسال کی گئی۔ اب گورنمنٹ اس تناظر میں دیکھ کے وہ محکمے کے لوگوں کی اور جنگلات کے حوالے سے جو بھی بہتر فیصلہ ہوگا، گورنمنٹ لوگوں کے خیالات، لوگوں کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی اور اس فیصلے پر ہم عمل درآمد کے پابند۔ آرڈیننس کے بعد جو ہے اسمگلنگ کا سلسلہ کس حد تک کم ہوا ہے؟ دیکھیے، آرڈیننس کے بعد جو ہے نا کل 8 سے 9 اس کو مطلب 8 سے 9 واقعات ہمارے پیش آئے۔ 8 گاڑیاں ہم نے پکڑی، جس میں کسی میں 2 دروازے ہوں گے، کسی میں 8-10 فٹ لکڑی تھی، کسی ایک گاڑی میں 63 فٹ لکڑی پکڑی گئی ہے، ایک گاڑی میں جڑی بوٹی تھی۔ اس طرح یہ کہ کہا جا سکتا ہے وہ اسمگلنگ بھی لوکل سطح پہ وہ کی جا رہی تھی کسی کی ضرورت کو، لیکن ہم نے کیونکہ آرڈیننس نافذ العمل تھا، آرڈیننس نہ بھی ہوتا تو وہ قابل گرفت تھی۔ آرڈیننس کے نفاذ سے یہ ہوگا کہ وہ جو 11 گنا ان پہ جرمانہ ہو، وہ اتنا زیادہ ہو گیا جرمانہ کہ اس کے بعد لوگوں میں ایک ڈر خوف پیدا ہو گیا۔ اب یہ جو واقعات ہیں یہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ تقریباً 95% ہمارا جو ریکارڈ بتا رہا ہے کہ 6 مہینے کے دوران 95% نقصان جنگل میں کمی آ گئی ہے۔ اب اکا دکا وہی واقعہ ہے، کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، اسے بالغ کی ضرورت ہے، کوئی شادی ہے، یہ گاؤں جو ہمارے علاقے جو وہاں پہ اس طرح کوئی واقعہ ہو جائے تو یا پھر بہت کسی ضرورت کے پیش نظر کاٹ لے، ورنہ ادروائز ایک ناممکن سا ہو گیا درخت کاٹنا۔ مظفر آباد ڈویژن کے جنگلات میں اس وقت کتنی مکفل جو لکڑ آپ کی نکاسی کے لیے پڑی ہوئی؟ ہمارے پاس تو جو ٹھیکہ جات ہیں وہ 22 سے 25 کے درمیان جو ٹھیکہ جات زیر کار تھے، اس میں تو 38 لاکھ CFT ہمارے پاس مارک شدہ تھی، جس کو ہم نے نکاسی کرنی تھی، لیکن تقریباً 3 سے 4 لاکھ CFT اس وقت وہ لکڑی ہے جو کٹ کے تیار ہو کے لوڈنگ کارٹ پہ پڑی ہے، جس کو ہم نے صرف اور صرف گاڑی پہ ڈالنا ہے، گاڑی پہ لوڈ کرنا ہے اور اپنے ڈیپوز بنانا ہے۔ لیکن پابندی کی تناظر میں ہم نے اس کو روکا ہوا ہے۔ جو ہی پابندی ختم ہوگی وہ لکڑی سیف ہے، ہماری اپنی کسٹڈی میں، اور جو ہی پابندی ختم ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو فوری طور پر ڈیپو میں ترسیل کیا جائے۔ لوگوں کو گھریلو اور کمرشل ضروریات کے لیے لکڑ کی درکار ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کتنا دباؤ ہے آپ پہ لوگوں کا کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں لکڑی کے لیے؟ نہیں آتے؟ جی ضرور، کیوں نہیں، جنگلات کا یہ آفس ہے، اور اس میں جو 90% ورک تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کی اپلیکیشنز تھی کہ ہمیں ڈیپو سے لکڑی چاہیے، ٹی ڈی کوٹے کی لکڑی چاہیے۔ وہ دباؤ تو ہے، لیکن ایک حکومتی پالیسی ہے، اس کے تحت ہم نے فی الحال لکڑی کی جرائیگی پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اس میں کچھ بہت بہتر پہلو بھی ہوئے ہیں، کچھ
کچھ نیگیٹو یہ ہے کہ لوگوں کی جو جائز ضرورت ہے، کسی نے ڈپو سے لکڑی لینی ہے، اپنے گھر کا کام کرنا ہے، لیکن لوگ آہستہ آہستہ اس کو اپنا بھی رہے ہیں، شفٹ ہو رہے ہیں، المونیم والی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. یہ ایک اچھا پازیٹیو اس کا افیکٹ ہے. جو ہی ہم نے، میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ جو ہی ہمیں گو ہیڈ ملے گا، پابندی ختم ہوگی، تو لوگوں کی جو ضروریات ہیں اس حوالے سے ہمارے پاس لکڑی بے شمار پڑی ہوئی ہے جنگلوں میں، اس کو ہم اپنے ڈپوز میں لا کے اور جو پروسیس ہے اس کے مطابق سیٹ کریں. کتنی تعداد میں درخواستیں اس وقت لوگوں کی پڑی ہیں؟ سر پینڈنگ تو اس کی ایگزیکٹ مجھے تعداد پتہ نہیں، کیونکہ اس کو ڈیل کرتا ہے ہمارا یوٹیلائزیشن ڈویژن، لیکن اس وقت بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشن پینڈنگ پڑی. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو حکومتی سطح پر کوئی جلد کوئی نرمی کی توقع ہے؟ جی، اس حوالے سے گفت و شنید بھی ہوتی رہی ہے، میٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں کہ پابندی کے تک تو ہم تو کوئی اس میں نرمی یا اس کا سوچ نہیں سکتے، لیکن جو مسائل اس دوران ہمیں آئے ہیں، کسی کا جہیز کا انجینئرز کا سامان ہے، وہ انڈسٹری سے لیا ہوا ہے، اس نے خریدا ہوا ہے اور اچانک پابندی لگ گئی اور وہ ترسیل کرنے سے محروم ہو گیا. اسی طرح ٹی ڈی کوٹے کے مسائل آئیں گے، جب جنوری فروری میں برف ہوگی اور لوگوں کو پالن کے لیے لکڑی یا عمارتی لکڑی کی، جو ہمارے ایل او سی کے لوگ رہتے ہیں، ان کو جو مسائل ہیں اس حوالے سے ہماری آپس میں محکمانہ مشاورت ہوتی رہتی ہے، اور وقتاً فوقتاً جو بھی اس میں ہوتا ہے ہم اپنی طرف سے ایک سفارشات بنا کے تھرو سیکریٹری جنگلات کے پابندی، کٹائی پہ پابندی کا جو آرڈیننس ہے اس حوالے سے گرین درختوں کی جو مکمل بین، اس پہ بہت اچھا ہمارے جنگلوں پہ افیکٹ آیا، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ فگر بتا رہے ہیں کہ 95% کٹائی پہ کمی آئی. یہ بہت اچھا ہے کہ اس حوالے سے اقدام ہے. بقایا خوش درختوں کی حد تک وہ اگر گورنمنٹ اس بارے میں جو فیصلہ کرے گی، ہم نے اپنی ریکمنڈیشن پہ